الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں مرا بیل گھاس کھاتا نہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے یہ فرمان خدا ہے بامن ویل والو غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نہیں
ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، موت اٹل حقیقت ہے اور مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو بھائی گیری کے ذریعے سے، داداگیری کے ذریعے سے اور ہمت اور بازو کے زور پر جین کی محنت کے ذریعے سے اگر ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی، اور اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لختے جگر کو مرنے نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، اسی لیے فرمایا کہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ جب یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، نہ بامڑ ویل ہمیشہ رہے گا، نہ بامڑ ویل والے اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہمارا گھر ہمیشہ رہے گا، نہ ہم اپنے گھر میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہمارا بزنس ہمیشہ رہے گا، نہ ہم اپنے بزنس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے عزیزو، میرا بھی انتقال ہوگا، میری بیوی کا بھی ہوگا، میرے بچوں کا بھی ہوگا۔ اگر اللہ نے نظام آگے چلایا اور نسلیں آگے چلی تو ان کا بھی انتقال ہوگا۔ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا انتقال ہوگا، ہم سب کی فیملی کا انتقال ہوگا، ہم لوگ سب کا جنازہ اٹھے گا۔ یوں فرمایا کچھ کر لے اس سے پہلے، کچھ کر لے اس سے پہلے جب کہ تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا، جب تیرے نام کا یہ اعلان ہو کہ اب تو دنیا سے چل بسا اور واٹس ایپ پر تیری انا للہ کی خبریں شروع ہو جائیں اور لوگ اسے آگے شیئر کرنا شروع کر دیں اور تیری جنازے کی نماز پڑھائی جائے اور تجھے دفن کر دیا جائے، جب تک تیری سانس کھلی ہوئی ہے اے انسان، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے، اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، راضی ہو جانے کے لیے تیار ہے، صلح کر دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج وقت ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا۔ یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے،
یہ مکڑی کا جالا ہے. مکڑیاں بڑی محنت سے جالے بناتی ہے. انسان ایک جھاڑو پھیرتا ہے, سارے جالے 10 سیکنڈ میں ختم ہو جاتے ہیں. اے انسان, تو دنیا کے خاطر جو محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اور جو تو بھاگ دوڑ کر رہا ہے, تو یاد رکھ ملک الموت آنے والے ہیں اور تیری روح قبض کرنے والے ہیں. اور جتنی تو دنیا کے خاطر محنت کرے گا وہ سب دھری کے دھری رہ جائے گی. انسان 3 چیزوں کے خاطر پوری زندگی محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. سب سے پہلی چیز, میرا نام بلند ہو جائے, میرا نام اونچا ہو جائے, میرا نام روشن ہو جائے, میری شہرت ہو جائے. انسان اپنا نام بنانے کے لیے محنت کرتا ہے, حالانکہ انتقال کے بعد مرحوم کے نام سے پکارا جاتا ہے. ساری محنت پانی میں مل گئی, نام کے لیے محنت کی تھی, انتقال کے بعد مرحوم کے نام سے پکارا گیا. انسان دوسری محنت کرتا ہے, میرے کپڑے اچھے ہوں, میری پرسنالٹی اچھی ہو, اور کپڑے اور پرسنالٹی تو اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ انتقال کے بعد کفن پہنا دیا جاتا ہے اور لوگ اسے دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ جناب کفن میں کیسے لگتے ہیں, اور آخری مرتبہ دیدار کرایا جاتا ہے. ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ میری اور آپ کی, میں اور آپ جنازے میں ہوں گے, جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی, اور میرے عزیزوں پھر اس کے بعد میرا اور آپ کا چہرہ لوگوں کو بتایا جائے گا. اس وقت یہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوں گے, یہ بہاریں نہیں ہوگی, یہ رونق نہیں ہوگی, یہ ظاہری دنیا کی آنکھ بند ہو چکی ہوگی, حقیقت کی آنکھیں کھل چکی ہوگی. اس وقت کا رونا, اس وقت کا تڑپنا, اس وقت کا افسوس کرنا, اس وقت یہ سوچنا کاش میں بھی نیک ہو جاتا, کاش میں بھی اپنے بچے کو حافظ عالم مفتی بنا دیتا, ایک کاش میں بھی اللہ والا بن کے زندگی گزارتا. ہمارے گاؤں میں مسجد تھی, ایک کاش میں اپنا کنیکشن مسجد سے جوڑتا, قرآن میرے آس پاس تھا, میرے موبائل میں تھا, ایک کاش میں بھی اللہ کا قرآن پڑھتا, ایک کاش میں بھی نبی والا چہرہ رکھتا, نبی والا لباس پہنتا, اپنی ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا. ایک کاش اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا, میں روزانہ تہجد پڑھتا, اشراق پڑھتا, چاشت پڑھتا, اوابین پڑھتا. یہ جنید جمشید کیسی توبہ کر گیا تھا, ایک کاش میں بھی توبہ کر لیتا, میں بھی اللہ کا ہو جاتا. لیکن میرے عزیزوں, اس وقت کا رونا, اس وقت کا تڑپنا, اس وقت کا افسوس کرنا کام نہیں آئے گا, اور اللہ کو رحم بھی نہیں آئے گا. یوں فرمایا کہ ریزن کے وقت اگر کوئی افسوس کرے کہ کاش میں محنت کرتا, سوال کے جواب اچھے لکھتا, میرا دوست جو رات میں پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا کم سوتا تھا, کم کھاتا تھا, کم بولتا تھا, اسکول میں جب وہ دھیان کے ساتھ پڑھائی کرتا تھا, ٹیوشن اپنے وقت پر جاتا تھا, وہ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوا, 97 اب لے گیا. ایک کاش میں بھی محنت کر لیتا, آج میں بھی پاس ہو جاتا, میں بھی 97 اب لے آتا. لیکن امتحان ریزن کے وقت افسوس کرنے سے کام نہیں چلتا. اب تو امتحان کا دور گزر گیا. میرے عزیزوں, جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے اس وقت بہت افسوس ہوگا کہ کاش اللہ کو راضی کر لیا ہوتا, اس کو منا لیا ہوتا, ہمارے نبی کی نقل اتاری ہوتی. ہمارے نبی ہمارے ہیرو ہیں, ہمارے نبی ہمارے آئیڈیل ہیں, ہمارے نبی کے طریقوں میں 100%, اس کے آگے بھی کوئی فیصد ہو, 127%, جو بھی فیصد لگایا جائے پوری کامیابی ہی کامیابی ہے. اور غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہی ناکامی ہے. اور ہم تو سمجھدار لوگ ہیں, ناکامی کے راستے سے دور رہتے ہیں, کامیابی کے راستے پر چلتے ہیں. کوئی ہمیں یوں کہے کہ آپ کے کھیت میں یہ کام کرو گے نقصان ہو جائے گا, ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کرتے. کوئی یوں کہے کھیت میں ابھی گنا لگاؤ, شیری لگاؤ, تو یہ سیزن میں آپ کو فائدہ ہوگا, تو ہم گنا لگاتے ہیں. ہم تو سمجھدار لوگ ہیں,
فائدے کی طرف چلتے ہیں، نقصان کی طرف ہم نہیں چلتے ہیں۔ ہمارے پاس 1000 خوبصورت بسکٹ رکھی ہوئی ہو اور یوں کہی جائے کہ یہ ایک سے ایک اعلیٰ کوالٹی کی اور اعلیٰ ترین بسکٹیں ہیں، یہ ڈرائی فروٹ بسکٹ ہیں، یہ اخروٹ کی بسکٹ ہیں، یہ کاجو کی بسکٹ ہیں، ہم ایک بسکٹ ہاتھ میں لے لیں، کھانے کی تیاری کر لیں، سامنے والا یوں کہیں بھائی صاحب بسکٹ بہت اچھی ہے، اتنا ہے، یہ 1000 میں سے صرف ایک بسکٹ میں زہر ہے، باقی 999 بہت اچھی ہے اور پاک صاف ہے، اس میں کوئی زہر نہیں ہے۔ وہ منہ تک لے گیا تھا، اس کو ایسے رکھ دیا، وہ کہتا ہے ارے بھائی ڈرتے کیوں ہو، کھا لو نا، زہر ایک میں ہی ہے، 999 میں زہر نہیں ہے۔ لیکن وہ اب ہاتھ نہیں لگاتا، ارے ایک میں زہر ہے، نہ شاید میں جس میں کھا رہا ہوں اسی میں زہر ہو۔ تو انسان نقصان سے کتنا بچتا ہے، غیروں کا جو طریقہ ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ 100% نقصان کا راستہ، یہ ایک بسکٹ میں زہر نہیں، غیروں کے 100 ہزاروں بسکٹ میں زہر ہے، ان کے طریقے میں زہر ہے، ان کی چال چلن میں زہر ہے، اور ہم وہ زہریلی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہے۔ اور جو ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو سراسر خیر ہے، رحمت کی رحمت ہے، نورانیت کی نورانیت ہے، اس راستے پر ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا مجمع چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اصل بات یہ ہے، میں بھی اللہ کی طرف آؤں، یہاں تو بولنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج۔ جب میں بولتا ہوں نا تو میرے کان پہلے سنتے ہیں، آپ کے کان بعد میں سنتے ہیں۔ میں اپنی اصلاح کی نیت سے بول رہا ہوں، آپ اپنی اصلاح کی نیت سے سنیں۔ مجھے بھی عمل کرنے کی ضرورت، آپ کو بھی عمل کرنے کی ضرورت۔ میں بھی اللہ کے دین کا محتاج، آپ بھی اللہ کے دین کے محتاج۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم لوگ قرآن کے محتاج ہیں، قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے۔ میرے عزیزو، واٹس ایپ چلاؤ گے تو بھی وقت گزر جائے گا، موبائل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، اس پر بھی وقت گزر جائے گا، اور اللہ کے قرآن کے ساتھ عشق کرو گے، اللہ کا قرآن پڑھو گے، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، وقت تب بھی گزر جائے گا۔ دونوں وقت گزارنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں نوساری میں ایک مسجد ہے، ایک چچا تھے، وہ روزانہ 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں 6 پارے پڑھنے میں، روزانہ 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ کیا ہوا، جمعہ کا دن آیا، 12 بجے مسجد میں آئے، قرآن شریف پڑھنے لگے، 12:45 بجے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اپنی پیشانی کو یوں قرآن کے اوپر رکھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یوں فرمایا کہ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ چچا کی زندگی قرآن کے ساتھ گزری، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم موبائل پر پیشانی رکھ کر کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو جائے، کیونکہ چچا کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت تھا، اور نعوذ باللہ ہمارے پاس موبائل کے لیے وقت ہے۔ ایک بڑا مجمع ہوا ہے کہ پورا دن گزر جاتا ہے، قرآن شریف نہیں کھولتا۔ مولانا قرآن شریف کی توفیق نہیں ہو رہی پڑھنے کی، تجھے کیا پتا، شاید وہ چاہتا ہی نہیں کہ تو پڑھے، توفیق نہیں دی جا رہی ہے، توفیق نہیں ہو رہی ہے۔
ڈابیل میں ایک چچا سے ملاقات ہوئی بیان کے بعد، مجھے کہا مولانا یہ وہ ہے جو روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں، کئی سالوں سے تقریباً روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ سورت کے قریب ایک گاؤں ہے، ایک بزرگ 43 سال ہوئے روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ۔ جوگواڑ میں ایک استاد پڑھاتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ چلو ان سے ملنے جائیں، ملاقات کے لیے گئے جمعہ کے دن، تو دیکھا درود شریف پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو کہا چچا ایک بات سنی تھی کہ آپ ماشاءاللہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہو، تو شرمندہ ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ میرے عزیزو، کچھ اعمال ایسے ہونے چاہیے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان کا راز ہو، تیسرا کوئی نہ جانتا۔ ایسے ہزاروں گناہ ہیں جو ہم جانتے اور اللہ جانتے، کوئی ایسا اعمال بھی تو ہو کہ ہم جانیں اور ہمارا اللہ جانے اور تیسرا کوئی نہ جانے۔ تو چچا کا وہ کام تھا، کسی کو بتاتے نہیں تھے، اللہ کی شان پتہ چلتے چلتے مفتی صاحب کو پتہ چلا، مفتی صاحب جوگواڑ سے وہ چچا کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہ چچا کی ملاقات کرنے کے لیے گئے، پھر کیا ہوا؟ دیکھا درود شریف پڑھ رہے ہیں، کہ چچا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہو، حالانکہ روزانہ آپ ایک قرآن پڑھتے ہو۔ کہا بیٹا آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہوں۔ جمعرات کے دن شام سے مغرب سے جمعہ کی مغرب تک درود شریف پڑھتا ہوں، اور ہفتے میں 6 دن روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہوں۔ اس جب مفتی صاحب گئے تھے نا، جب 35 سال ہوئے، ابھی اور 8 سال ہو گئے، 43 سال ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، زندگی تو گزر جائے گی، اللہ کے قرآن کے ساتھ بھی موبائل کے ساتھ بھی۔ زندگی گزارنا اصل نہیں ہے، زندگی کو بنا کے لے جانا اصل ہے، اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا یہ اللہ کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا۔ ایک بادشاہ تھا شاہ محمد مکران رحمت اللہ علیہ، شاہ محمد مکران، یہ بادشاہ کا نام تھا، محمد شاہ مکران۔ یہ بادشاہ جو تھا، ان کو شکار کا بڑا شوق تھا، تو یہ اپنے قافلے والوں کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ یہ شکار کے لیے نکلے۔ آگے بڑھتے بڑھتے گئے، اور ان کے قافلے میں جو وزراء تھے اور جو شکار کے ماہرین تھے وہ شکار کرنے لگے۔ شکار کرتے کرتے ایک جانور تھا، بڑا جانور تھا، اس کو بھی شکار کر لیا، لیکن وہ جو جانور تھا وہ ایک بوڑھی اماں کا جانور تھا، ایک بڑھیا کا جانور تھا۔ وہ بڑھیا حیران ہو گئی، وہ بڑھیا بے چین ہو گئی، اور اس نے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو اس جانور کو جو آپ نے شکار کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے غلطی سے کیا ہے، لیکن یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ کوئی جنگل کا جانور نہیں تھا، یہ میری پرسنل چیز تھی، اور ذریعے کے طور پر میرا پورا گزران اس جانور کی برکت سے چلتا تھا۔ آپ نے اس کو شکار کر لیا، اللہ کے واسطے آپ مجھے اس کی رقم دے دو تاکہ دوبارہ میں جانور خرید لوں اور میرا گزران ذریعے کے طور پر اس پر چلنے لگے۔ سپاہیوں نے ایک بات نہیں سنی، سپاہیوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کو روپیے پیسے بھی نہیں دیے۔ وہ بڑھیا ایک تجربہ کار شخص کے پاس، ایک ماہر شخص کے پاس تشریف لے گئی اور جا کر ساری داستان سنائی۔ وہ ماہر شخص نے کہا آپ ایک کام کریں، ڈائریکٹ بادشاہ سے بات کریں، محمد شاہ مکران سے بات کریں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ بڑھیا نے کہا میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، لیکن وزیر لوگ ان کے پاس جانے نہیں دیتے، آپ بتاؤ میں کیا کروں؟ تو بزرگ نے کہا ایک کام کر، تیسرے دن بادشاہ اپنے محل میں واپس جانے والے ہیں، تو محل میں جاتے جاتے مختلف قسم کے راستے ہیں، لیکن راستے میں ایک پل آتا ہے، وہ ایک ہی پل ہے، بادشاہ کی سواری اس پر سے ضرور گزرے گی، اس پر سے گزرے بغیر بادشاہ کا محل آتا نہیں ہے، تو وہاں چلی جا اس پل پر، اور جب بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرے تو آواز لگانا اور بادشاہ کے سامنے اپنا مقدمہ دائر کر دینا۔
اس نے کہا کوئی بات نہیں. پل پہ جا کے کھڑی ہوئی, ایک شور ہوا. جب بادشاہ کی سواری نکلتی تھی تو ہٹو بچوں کا ایک شور ہوتا تھا. جب بادشاہ کی سواری کا گزر وہاں سے ہوا تو وہ بڑھیا نے آواز دی, او بادشاہ سلامت, او بادشاہ سلامت. بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ ایک بڑی اماں ہے, ایک بڑھیا ہے. تو کہا بڑھیا کیا مسئلہ پیش آ گیا, پریشان لگ رہی ہو, کیا پریشانی پیش آ گئی کہ آپ نے مجھے اس پل سے پکارا؟ تو کہا او بادشاہ دیکھ تیرا اور میرا ایک معاملہ ہے, بادشاہ تیرا اور میرا ایک معاملہ ہے. بڑھیا کو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا نا, تو بڑھیا وجدہ میں آ گئی. تیسرا دن ہو گیا, کہا دیکھ بادشاہ تیرا اور میرا ایک معاملہ ہے, یہ بتا اس پل پر حل کرے گا یا پل صراط پر حل کرے گا؟ یہ سننا تھا. بادشاہ سلامت رونے لگے. اللہ کا خوف تھا, اللہ کی محبت تھی, فکر آخرت تھی, آنکھ میں آنسو آ گئے اور سواری سے نیچے اترے. کہا بڑھیا تو کیسی بات کرتی ہے, مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ تیرا اور میرا کیا معاملہ ہے, اور آخرت کی بات بہت دور کی, تو وہاں کی کہاں بات کرتی ہے. میں وہاں کے لیے آلریڈی ڈرا ہوا ہوں, سہما ہوا ہوں. اللہ کے پاس جو حاضر ہونا ہے اس کے لیے میں فکر مند ہوں, تو وہاں کی کیا بات کرتی ہے, بتا تیرا کیا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ اس قسم سے میرا ایک جانور تھا, تمہارے سپاہیوں نے اس کو شکار کر لیا, اور ذریعے کے طور پر میرا گزران اسی جانور کی برکت سے چلتا تھا. بادشاہ نے 70 جانوروں کے بقدر اس کو پیسے دیے. 70 جانوروں کے بقدر, ایک جانور کی قیمت نہیں تھی, 70 جانور کی جو قیمت ہو سکتی تھی وہ قیمت دی. اور معافی مانگ کے بڑھیا کو راضی کر لیا کہ بڑھیا جو بھی معاملہ ہے یہی نمٹ لے, تو اوپر کی بات مت کر. اور ہم لوگ تو ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں جو ہو وہ کر لو, اوپر دیکھا جائے گا. میرا عزیزو ایسے نہیں دیکھا جاتا. اوپر تو کیسا انصاف ہونے والا ہے پتا ہے. ایک بکری نے دوسری بکری کے سینگ کو توڑ دیا. اللہ قیامت کے دن دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا اور اس بکری سے کہے گا کہ اس نے دنیا میں تیرا سینگ توڑا تھا نا, آج تو اس کا سینگ توڑ دے. وہ بکری اس کا سینگ توڑے گی, پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا. ایسا انصاف ہونے والا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر نیک عمل کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا, اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. ایک بزرگ کا ایک گاؤں سے گزر ہو رہا تھا. گاؤں آنے سے پہلے حضرت رونے لگے. کسی نے کہا حضرت کیوں روتے ہو؟ کہا جس گاؤں سے گزر رہا ہوں اس گاؤں میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے, ڈر لگتی ہے کہیں اس گاؤں کی زمین میرے خلاف خدا کے دربار میں گواہی نہ دے دے. جس سرزمین پر نیکی کرو وہ زمین بھی گواہی دے گی, اور جس سرزمین پر گناہ کرو وہ زمین بھی گواہی دے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. اللہ پاک تو سینوں کے پھیر کو بھی جانتے ہیں. انه علیم بذات الصدور, وہ اللہ تو سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ابھی یہاں بیٹھ کر میں بول رہا ہوں, اللہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کس نیت سے بول رہا ہوں, اور آپ لوگ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہو, اللہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس نیت سے سن رہے ہیں. نیت کا بہت بڑا دخل ہے. اس لیے بھئی بات کیسی ہو رہی ہے کہ بیان اچھا ہوا. ایک بات یاد رکھنا, بیان ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے. اس فکر میں نہ پڑو کہ بیان کیسا ہوگا.
بیان تو کوئی جماعت کا ساتھی بات کرے، میوات کی جماعت کا ساتھی بات کرے، یا کوئی عام انسان بات کرے، یا مولانا صاحب بات کرے. دین کی بات تو اچھی ہوتی ہے، دین کی بات بھی کبھی بری ہوتی ہے. میرے عزیزو، اب اس کی ضرورت نہیں کہ بیان کیسا ہوا، اب اس کی ضرورت ہے کہ جو بیان ہوا اس پر ہم عمل کر لیں. میں بھی عمل کروں، آپ لوگ بھی عمل کر لیں. بھائی دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، یہ جو جماعتیں نکل رہی ہے، یہ بہت اچھا کام ہے. ہاں، یہ تو اب غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ دعوت کا کام بہت اچھا ہے. یہ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو نکلنے کی ضرورت ہے، اب تو وقت لگانے کی ضرورت ہے، اب تو اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دینے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا راستہ کہاں پر پہنچاتا ہے؟ فرمایا مانک پور ریٹھوانیہ کا راستہ ریٹھوانیہ پہنچاتا ہے، ہرنگام کا راستہ ہرنگام پہنچاتا ہے، چیکھلی کا راستہ چیکھلی پہنچاتا ہے، نوساری کا راستہ نوساری پہنچاتا ہے. یوں فرمایا کہ اللہ کا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے. اس لیے اس کو اہمیت دے، اس کو معمولی نہ سمجھے. امت کا حال بے حال ہے، امت آج پریشان حال ہے، اور امت اللہ کے دین سے دور ہو رہی ہے. ابھی ہم لوگ چلے میں تھے 40 دن کچھ بوجھ میں. آپ کو کیا بتائے، ایک بہت بڑا وہ طبقہ جس کو کلمہ نہیں آتا، ایسے کتنے لوگ ملے جنہیں غسل کے فرائض کا معلوم نہیں. ایک 75 سال کے چچا سے ملاقات ہوئی، غسل کے فرائض معلوم نہیں، اور ان کے 2 بیٹے 45 سال کے 50 سال سے ان سے ملاقات ہوئی، ان کو نہ کلمہ آتا نہ غسل کے فرائض آتے ہیں. امت کا حال بے حال ہے. یہ تو جب ہم امت میں جائیں گے، امت میں گھسیں گے، تب پتا چلے گا کہ امت کا حال کیا ہے. کتنے لوگ وہ ملے جو فجر کی نماز کی بات بہت دور، جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. کتنے لوگ ملے ان کی عید کی نماز نہیں ہوتی. اللہ کے دین سے دور، اللہ کے گھر سے دور، اللہ کے قرآن سے دور. یہ تو یوں فرمایا کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، ایک ایک کے گھر پہ جائیں گے، ایک ایک کے در کو کھٹکھٹائیں گے اور امت کا حال دیکھیں گے، تب پتا چلے گا آج امت کس حال میں ہے. اور میرے عزیزو، یہ واپی سے تاپی تک کا جو علاقہ ہے، یہ تو پورا ہی بہاروں میں. ہم لوگ تو جتنی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. آج تو اصل مجھے ایک بات کرنی تھی، وہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مختصر سے وقت میں ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. بات یہ ہے کہ شب برات آنے والی اور رمضان، کہ شب برات اور رمضان کیسے گزاریں، یہ مختصر سے وقت میں یہ عزیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے. ایک ایک بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ سنتے چلے جائیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، اور اللہ نے چاہا تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. اگر نیت سچی ہوگی اور درد سچا ہوگا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. میں دینی ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی یہ بات دھیان سے سنیں. دیکھو، شب یعنی رات، برات یعنی بری ہونا. ایسی رات کہ اگر اس میں انسان سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ اس کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں. آئندہ اتوار کے بعد جو دن کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ شب برات ہے، 15ویں شعبان کی رات. کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں، اس میں سے ایک شب برات ہے. 5 راتیں ایسی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں سے بھی ایک شب برات ہے. سوال ہوتا ہے اس رات میں ہم کیا کریں اور 15ویں شعبان کو کیا کریں؟ خلاصہ یہ ہے، شب برات میں قیام کریں، عبادت کریں اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں. یہ خلاصہ ہے. اچھا، کوئی عبادت نہ کر سکتا ہو، یہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ لی، اب اس کو سونا ہے تو اس کو گناہ ہوگا؟ نہ نہ نہ، کوئی خاص عبادت اس رات میں ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنی پڑے گی، اس رات میں تہجد پڑھنا فرض ہے، اس رات میں دعا کرنا ضروری ہے. نہ نہ نہ، اگر آپ کو سونا چاہتے ہو کوئی بات نہیں، سو جائیے، گناہ نہ کیجیے. سنت طریقے پر سو جائیے عشاء پڑھ کے. اور آپ 15ویں شعبان کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا کریں؟ تو کوئی بات نہیں، گناہ بھی نہ کریں. فرمایا 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر رکھو گے تو ثواب ملے گا، نہ رکھو گے تو گناہ نہیں ہوگا.
اور شب برات یہ جو رات ہے اس میں عبادت کرو گے تو ثواب ملے گا، اور بغیر عبادت کیے سو جاؤ گے تو گناہ نہیں ہوگا. تو کیا کریں، سو جائیں؟ فرمایا نا. اب میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، یہ رات سال میں ایک دفعہ آتی اور دن یہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے. 15ویں شعبان کا دن 2 مرتبہ آتا ہے. کتنے لوگ تھے گزشتہ سال کو تھے، لیکن اس سال وہ قبروں میں چلے گئے. ہمارے پاس یہ ایک رات ہے، اس کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں اس کو گزارے اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. رات کیسے گزارے؟ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. مغرب کے 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ سے معافی مانگے کہ باری تعالیٰ بہت غفلت کے ساتھ وقت گزارا، پورا سال غفلت میں گزر گیا، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. اور اللہ اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کا احسان ہو ہی جائے گا. لیکن اللہ میرے گناہوں کے دفتر بھرے ہوئے، اگر آپ میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے تو میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا، نیکیاں بہت بڑھ جائے گی اور آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. اللہ جی میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے. ایک تو یہ دعا کریں. اذان کا جواب دے دیں، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، سنت پڑھیں، 6 رکعت اوابین کی پڑھیں، اس کے بعد سورہ تبارک پڑھ لیں، اس کے بعد کھانا وغیرہ کھانا ہو کھانا کھا لیں، چائے وغیرہ پینی ہو چائے پی لیں، 10-15 منٹ ویسے ہی ذرا بیٹھنا ہو بیٹھ جائے، تھکن کو دور کر لیں. عشاء پہلے، اذان سے پہلے پھر تازہ دم ہو کر آ جائے، عشاء کی نماز پڑھے، سنت پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سنت وطر وغیرہ پڑھنا ہو وہ پڑھے. اگر کوئی مجلس ہو بیان کی اس میں شرکت کر لیں. اس کے بعد اپنی کچھ ترتیب بنائیں کہ آج کی رات میں کوئی بات نہیں کروں گا، آج کی رات میری کسی سے دوستی نہیں، مجھے کسی سے غیبت نہیں کرنی، کسی سے بات نہیں کرنی. اور نہ موبائل کو تو ایک طرف رکھ دے بند کر کے، اس کو اس رات تو سوئچ آف کر دے موبائل. وہ تو اللہ سے مانگنے کی رات ہے، وہ تو اللہ سے لینے کی رات ہے. ابھی موبائل ایک طرف کر دیا، اب کیا کریں؟ کچھ ترتیب بنائیں کہ میں 1000 مرتبہ اس رات میں درود شریف پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، 500 مرتبہ استغفار کروں گا، استغفر اللہ استغفر اللہ، 1 پارہ اللہ کا قرآن پڑھوں گا، صلاۃ التسبیح پڑھوں گا، 4 رکعت تہجد کی پڑھوں گا. اور کوئی بھی عمل کرے اس کے بعد دعا ضرور کر لے. درود شریف پڑھ لیا 1000 مرتبہ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، 10 منٹ دعا کر لی. 500 مرتبہ استغفار کر لیا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ہم بھیک مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اللہ کے سامنے، اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. یوں فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے. دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. یوں فرمایا کہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ دامن پھیلانے والے کہاں ہیں؟ سوال کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ سے مانگنے میں شرمانا نہیں. ساری پریشانیاں اسی لیے کہ ہمارے ہاتھ نہیں اٹھ رہے. جس کو اللہ سے مانگنے کی توفیق ہو گئی وہ تو اللہ سے لینے والا بن گیا. شیطان یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم ہاتھ اٹھائیں. ایک رات میں پورا قرآن پڑھنا ہو سکتا ہے شیطان کہے پڑھ لے. آپ کو 4 مہینے جماعت میں جانا ہو سکتا ہے شیطان کہے چلا جا. آپ کو تہجد میں اٹھنا ہو سکتا ہے شیطان اٹھا دے. لیکن آپ اس کو کہو مجھے صرف 5 منٹ دعا کرنی ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے دینا. وہ کہے گا تو کوئی اور تسبیح پڑھ لے. اس کو پتا ہے کہ ہاتھ اٹھائے گا نا تو میری پچھلی پوری محنت پر پانی پھیر دے گا. کہ ہاتھ اٹھائے گا نا تو یہ ایک جملہ کہے گا کہ اللہ بڑا گنہگار ہوں، پچھلے سب معاف کر دے.
اور اس کو پتا ہے اللہ اتنے کریم ہے کہ سب معاف کر دے گا، یہ میری پوری پچھلی محنت پر پانی پھیر دے گا. وہ کہے گا کہ تو تھوڑا اور نیک کام کر لے، بس تو ہاتھ مت اٹھا. افطاری سے پہلے بھی وہ ہاتھ نہیں اٹھانے دے گا. اس کی ایڈی چوٹی کا زور یہ کہ ہاتھ مت اٹھاؤ. آپ مستورات کو لاکھ سمجھاؤ کہ آپ افطاری سے 15 منٹ پہلے دسترخوان پر آ جاؤ، کبھی نہیں آئے گی. جب آخری اذان ہو رہی ہوگی اس وقت بھی وہ سموسے تل رہی ہوگی. وہ آنے نہیں دے گا، وہ بیٹھنے نہیں دے گا. اس کے لیے پہلے روزے سے ہم کو گھر کا ایک ماحول بنانا ہوگا کہ افطاری سے پہلے 10 منٹ ہم ہر حال میں دعا کریں. کون کون طے کرتا ہے؟ میں مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ طے کر لیں افطاری کے 10-15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند. پہلے 2 دن تھوڑی محنت لگے گی، 2 دن آپ کو کردار ادا کرنا ہوگا. 28 دن ہماری دینی مائیں بہنیں اللہ کے سامنے خوب ہاتھ پھیلا کے مانگے. پہلا دن آئے گا، شیطان اپنا کام کرے گا اور سموسے تلنے کے باقی رہ جائے گا. آپ دیکھنا اکثر ایسا ہوتا ہے، تجربہ بتا رہا ہوں. اس وقت آپ کچن میں چلے جانا، اپنی فیملی کو سمجھانا کوئی بات نہیں، تیرا بھی روزہ تھا، آج سموسے تلنے کے باقی رہ گئے، کوئی بات نہیں، آج کھجور پانی کھا لیں گے، آج کچن کا دروازہ بند 15 منٹ پہلے. ارے نہیں ابھی تل لیتی ہوں، نہیں آج بند کر دیں. آج آ جا دسترخوان، آج اللہ سے مانگتے ہیں، لو لگاتے ہیں، مغرب بعد کھا لیں گے. اس کو سمجھا پڑا کر 2 دن لے آؤ گے تو 28 دن وہ 15 منٹ پہلے دسترخوان تیار ہوگا. ورنہ 27 روزے کو بھی اذان ہو رہی ہوگی اور کچن میں عورتیں مستورات کچن میں ہوگی، آواز دینی پڑے گی چل اب کھا لے افطاری کرو. اس لیے میں مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مرد حضرات کو ایسا نہ کرنا پڑے، اس کی کوشش کریں. اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی فیملی سے کہیں کہ ہم سموسے ٹھنڈے کھا لیں گے، بھجیے ٹھنڈے کھا لیں گے، تھوڑا بہت ٹھنڈا کھا لیں گے، لیکن اللہ سے مانگنا ہے، ہمیں آخرت بنانی ہے. اور اللہ سے ایک دعا شروع کر دو کہ پیارے اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. ابھی سے دعا شروع کر دو. اور بامنویل والوں ایک اور عمل شروع کر دو، ابھی سے روزانہ رات میں فضائل رمضان کی 10 منٹ اپنے گھر میں تعلیم شروع کر دو. فضائل رمضان کی 10 منٹ تعلیم شروع کر دو، انشاءاللہ مثالی رمضان گزرے گا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسا رمضان انسان گزارتا ہے اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جیسا رمضان ویسا سال. یوں فرمایا جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی، جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، اور جس کی موت اچھی اس کی جنت پکی. اس لیے فرمایا وضو بھی اچھا کرنے کا، نماز بھی اچھی پڑھنے کی، اور مسجد میں ادب کے ساتھ آنے کا. میرا عزیز و بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا شب برات کے بارے میں کہ بھائی درود شریف پڑھا اس کے بعد دعا، استغفار پڑھا اس کے بعد دعا، اور دعا جب بھی کرے اللہ سے پورے کھلے دل کے ساتھ مانگے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بازو میں ایک بڑی عمر کے چچا تھے اس طرف، اور اس طرف ایک نوجوان تھا. چچا نے دعا شروع کی، اے اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما. کیا دعا کی؟ روپیے پیسے نہیں مانگ رہے، ڈالر نہیں، پاؤنڈ. اور پاؤنڈ بھی لاکھ 2 لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، خرب نہیں، بڑی عمر میں یوں کہہ رہے کہ خربوں پاؤنڈ عطا فرما. حضرت سن رہے، جو جوان تھا نا اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے چچا کو ہاتھ مارا. چچا نے بولا کیا ہوا؟ چچا تھوڑے تو کم مانگو یار، بہت مانگتے ہو آپ. کیا بولا؟ تھوڑے کم مانگو نا، بہت مانگ رہے ہو. حضرت ناراض ہو گئے. حضرت کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو ہاتھ مارا. میں نے کہا تیرے سے مانگ رہے کیا؟ اس نے کہا نہیں. بولے جس کے پاس یہ چچا مانگ رہے ہیں نا اس کے لیے خربوں پاؤنڈ کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے نزدیک خربوں پاؤنڈ. مانگنے دے.
کیا پتا آخرت کی تیاری کرنے والے ہو، کیا پتا غریبوں کی مدد کرنے والے ہو، کیا پتا حج عمرے کرنے والے ہو، کیا پتا خیرات کرنے والے ہو. کس نیت سے مانگ رہے تجھے کیا پتا؟ مانگنے اللہ کے سامنے مانگنے میں شرمانا نہیں، دل کھول کے مانگنا. یہ وقت ہے اللہ کے سامنے مانگنے. 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. ایسی مبارک رات، اس میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. 8 قسم کے لوگ. نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل سے کشا سمجھنے والا، بت کی یا جانور کی پوجا کرنے والا، اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی. اللہ کا شکر ہے اللہ نے شرک سے بچایا. دنیا کا ایک بڑا مجموعہ شرک میں مبتلا ہے، ان کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کو بھی شرک سے نجات عطا فرمائے. ہم ان کے لیے روئے تو صحیح، تڑپے تو صحیح، یہ سب اللہ کے بندے ہیں. نمبر 2 ایسا شخص جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا دل میں بغض رکھے یا کینہ رکھے، اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے اپنے دل کو صاف کر لیجئے، اپنے سینے کو بے کینہ کر لیجئے. نمبر 3 مدمر خمر، ایسا شخص جو شراب کا عادی ہو، نشے کی کسی بھی چیز کا عادی ہو، نشے کی گولی ہو، چنگ ہو، چرس ہو، افیون ہو، کوئی بھی نشے کی چیز ہو اس کا عادی ہو، اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی. یوں فرمایا جو شخص دنیا میں شراب پیے اور توبہ کی ہے بغیر مر گیا تو اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم فرما دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں نشے والی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور نوجوانوں کا ایک طبقہ نشے کی چیز کی طرف جا رہا ہے. ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. کیسی نگرانی؟ جیسا ڈرائیور ڈرائیونگ کرتے ہوئے چوکنا رہتا ہے، ویسے ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی پر چوکنا رہنا ہے. ہاں غصے نہیں ہونا، تانا نہیں دینا، بار بار ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، بلکہ اپنے بچوں سے دوستی کرنا. اگر آپ بچوں سے دوستی کرو گے اپنی ہر بات بتائے گا، آہستہ آہستہ موقع دیکھ دیکھ کر محبت سے آپ کو اصلاح کرنے کا موقع ملے گا. ورنہ اس نے اپنی کوئی غلطی بتائی اور آپ نے سختی کی تو پھر آپ سے ہر بات چھپائے گا، اس کی تربیت اچھی نہیں ہو پائے گی. اس لیے فرمایا مثالی باپ وہ ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کرے اور بچے کی کوئی غلطی دیکھی فجر کی نماز کے بعد اسی وقت ڈانٹے. فرمایا نہ نہ نہ، کتاب میں لکھا ہے 2 نماز کا وقت گزر جانے دو، وہ بچے کا غصہ ٹھنڈا ہو جانے دو، 2 نماز کا وقت گزر جانے دو. ورنہ شیطان بڑا چالاک ہے، اگر فوراً باپ بولے گا، یہاں سے باپ بولے گا، شیطان بچے کو فوراً غصہ دلائے گا، وہ بچہ غیبت کرنے پر مجبور ہوگا، باپ کے مقابلے پر مجبور ہوگا. اس لیے فرمایا اچھا باپ وہ ہے جو 2 نماز کا وقت گزر جانے دے. اور بچہ جب موڈ میں ہو، خوشی میں ہو، اس وقت اچھی طرح سمجھانا چاہیے کہ اچھے بچے ایسا کرتے نہیں ہیں. ایک بار سمجھاؤ پھر خاموش ہو جاؤ. وہ ایک بات 4 دفعہ مت دوہراؤ، 4 دفعہ دوہرائیں گے نا شیطان پھر اپنا کام کر جائے گا. اچھے میرے عزیزو، ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ ایک باپ ہو تو ہم اچھے باپ بنے، بھائی ہو تو اچھے بھائی بنے، شوہر ہو تو اچھے شوہر بنے، معاشرے کے ہم اچھے انسان بن کر کے اپنی زندگی کو گزاریں. نمبر 4 اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا. یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اور کتنا سنگین جرم ہوگا کہ یوں فرمایا کہ اس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. ایسا مرد جو اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے کرے، ٹخنوں سے نیچے ازار کرنے والا، اس سے اللہ اتنے ناراض کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ کی نظر رحمت اس پر نہیں ہوگی، اللہ کی نظر سے گر جائے گا. اللہ بھی ناراض، اللہ کے نبی بھی ناراض. جو ٹخنوں سے نیچے ازار رکھتے ہیں وہ میرے عزیزو آج تک کون سی عزت مل گئی، کون سی شہرت مل گئی اور کون سی واہ ہو گئی، اور دنیا والوں نے کون سا کہہ دیا کہ بھائی آپ کی پرسنالٹی اس پر پڑ رہی ہے کہ آپ ٹخنوں سے نیچے ازار رکھ کے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، آپ بڑے ہی اچھے لگ رہے ہیں. نہ 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 نہ، بے چین ہو جاؤ.
جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گے. 2 کام بنانے جائیں گے 4 کام بگڑ جائیں گے، 4 کام بنانے جائیں گے 8 کام بگڑ جائیں گے. زندگی جو ہے وہ تلخیوں کا شکار ہو جائے گی. اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے آج تک کوئی خوش نہیں رہ سکا اور قیامت تک کوئی خوش بھی نہیں رہ سکتا. یوں فرمایا کہ اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشان ہی رہتا ہے چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اور اللہ کو خوش کر کے انسان خوش ہی رہتا ہے چاہے بادشاہ بن جائے یا فقیر ہو جائے. اس لیے اللہ کو راضی کرنا. باپ ناراض ہو تو گھر میں اچھا لگے گا؟ فرمایا نہیں. اور رب ناراض ہو تو اس کی زمین پہ اچھا لگے گا؟ فرمایا کہ نہیں. اور ایک بات یاد رکھے، مردوں کے لیے ٹخنا ڈھانکنا حرام اور عورتوں کے لیے ٹخنا کھلا رکھنا حرام. عورتوں کو چاہیے کہ ٹخنے ڈھکے رہیں، مردوں کو چاہیے کہ ٹخنے کھلے رہیں. ہمارے ایک ساتھی ملے، پہلی صف میں نماز پڑھتے، بہت اللہ کی عبادت کرتے، مراقبہ کرتے، مختلف قسم کے بزرگوں سے ان کا واسطہ پڑا. میں ایک دفعہ مجھے کہنے لگے، ان کی زندگی بہت غفلت میں گزر رہی تھی. مجھے کہا مولانا ایک مرتبہ آپ کا بیان ہوا تھا مجھے شب برات میں رغم نگر. اس وقت میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت آپ نے جو بتایا تھا نا کہ ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے اللہ ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ شب برات ایسی مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی تو اور راتوں میں تو کہاں مغفرت ہوگی. جب شب برات میں نہیں ہو رہی ہے کہ ایسے اللہ ناراض ہوتے ہوں گے. تو وہ بات میرے دل پہ لگ گئی تھی. وہ دن آج کی گھڑی میں نے کبھی بھی اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے کر لی. اس سے پہلے یہ بات میں نے سنی نہیں تھی. پھر کیا ہوا میرے عزیزوں، ان کی زندگی چینج ہوتی چلی گئی اور اللہ والے ان کو ملتے چلے گئے اور اللہ والوں کی صحبت میں رہتے چلے گئے اور پھر الحمدللہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو انسان جب شروع کرتا ہے تو کوئی بھی ایک نیکی کے کام سے شروع کرتا ہے. ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے. امید ہے کہ یہاں تو کوئی ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھتا ہوگا. اگر کوئی رکھتا ہو اللہ کے واسطے اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. عورتیں ٹخنے ڈھکے رہیں اور مردوں کو چاہیے کہ ٹخنے کھلے رکھیں. نمبر 5 ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 6 دنیا کے خاطر رشتہ داری کے تعلق کو ختم کرنے والا. بھائی بھائی کی بات بن ہے، بھائی بہن کی بات بن ہے، پڑوسی کے ساتھ بات بن ہے. ارے اب تو عجیب ہو گیا، اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں بھیجا، لڑکی والوں نے منع کر دیا ہم کو آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں کرنا، ہمارا کوئی ارادہ نہیں. اس نے بات بند کر دی. ارے بھائی بات کیوں بند کی؟ ارے منع کیوں کیا؟ ایسی ہمارے اندر کیا غلطی تھی؟ ارے میرے عزیز ان کی بیٹی ہے، ان کی مرضی، وہ دے تب بھی ٹھیک، وہ نہ دے تب بھی ٹھیک، وہ رشتہ کرے تب بھی ٹھیک، وہ رشتہ نہ کرے تب بھی ٹھیک. اس میں بات بند کرنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے میرا عزیز دنیا کے خاطر بات بند کرنے والا، رشتہ داری کے تعلق کو ختم کرنے والا، اس کی بھی شب برات میں مغفرت ہوتی نہیں. اب اگر کوئی اس قسم کی کسی کی لڑائی ہو تو اللہ کے واسطے معافی مانگ لینی چاہیے. بھلے ہماری غلطی نہ ہو لیکن معافی مانگنے میں کیا چلا جاتا ہے، ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے. نمبر 7 عاقل والدین، والد کا نافرمان یا والدہ کا نافرمان یا دونوں کا نافرمان ہو، اس کی بھی شب برات میں مغفرت ہوتی نہیں. فرمایا ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت. ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. ماں باپ کو معافی مانگ لو اور ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو. اگر ماں باپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہو
انہیں ایصال ثواب کرو، انہیں 10ویں محرم کو، شب برات میں، دونوں عید کے دن، رمضان میں صرف بڑے بڑے دنوں میں یاد مت کرو، ان کو تو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اپنے والدین کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میں کسی گاؤں میں بیان کے لیے جاتا ہوں، جب وہاں آرام کے لیے لیٹتا ہوں، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہاں کے مرحومین میرے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے بھی تو ایصال ثواب کرو، کیا بات ہے اب ہمارے بچے ہمیں بھول گئے، وہ سب پیسے کے پیچھے پڑ گئے، ہائے دنیا کے پیچھے پڑ گئے، وہ بچپن کی یادیں بھول گئے، وہ ماں باپ کی قربانیوں کو بھول گئے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 8، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، اس کی بھی شب برات میں مغفرت ہوتی نہیں۔ اگر ایسا کوئی ہو جس کے اندر یہ 8 باتوں میں سے کوئی بات پائی جاتی ہو، اللہ کے واسطے معافی مانگ لیں گے اور شب برات میں اللہ سے سچی معافی مانگ لیں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ تو رات کا قیام کریں اور دین کا روزہ رکھیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، یوں فرمایا کہ رمضان آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے اور رمضان میں بہت بڑا سیل لگنے والا ہے۔ ارے کون سا سیل، کون سی آفر؟ کیا ایک جوس کا بوتل خریدیں گے دوسرا چاشنی کا بوتل فری؟ ارے وہ بات نہیں ہے، بڑا آفر لگنے والا ہے اور وہ آفر یہ ہے کہ نفل پڑھو فرض کا ثواب، فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب۔ اللہ اتنے خوش، اتنا بڑا آفر۔ ارے مولانا صاحب گرمی کے روزے ہیں اور بہت لمبے ہیں، ہاں میرے عزیز ثواب بھی بہت لمبا ہے، ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ارے مولانا ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، ایک حج یا عمرے کا ثواب، فلاں عمل کرو یہ ثواب، فلاں عمل کرو یہ ثواب، روزے رکھیں گے تو کون سا ثواب؟ فرمایا بہت سی چیزوں کے بارے میں بتایا، یہ کر یہ ثواب ملے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ یہ ملے گا۔ روزے کی باری آئی، فرمایا روزہ رکھ اللہ خود مل جائے گا، روزہ اللہ ہی کے لیے ہے اور روزے کا بدلہ اللہ ہی ہے، اللہ مل جائے گا۔ اور اللہ ملا تو سب کچھ ملا اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ ایک روزہ کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، ایک روزہ پوری زندگی بھر اگر روزے رکھے گا تو بھی اس کی بھرپائی نہیں ہوگی۔ ہاں اس کی قضا کا کفارے کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی برابری نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے روزے کے معاملے میں بہت چوکنا رہے۔ اور روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، روزہ کیا سکھاتا ہے؟ تقویٰ سکھاتا ہے۔ ایک مرتبہ بہت کام کرنا پڑا اور ہم بہت تھک گئے، 3 بجے کا وقت ہے اور دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے اور سخت گرمی ہے اور پیاس بے انتہا لگی ہوئی ہے۔ 2:30 بجے ہم اپنے گھر میں آئے، کسی کام سے کچن میں گئے اور فریز کا دروازہ کھولا اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے اور اس باپ کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ بیٹا چھوٹا سا بیٹا کہتا ہے ابو آپ کو پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے ٹھنڈا پی لیجیے۔ آپ کہتے ہیں میرا روزہ ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابو یہاں کون دیکھتا ہے؟ باپ ایسے انگلی کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ کلی کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی پی لے تو کس کو پتا چلے؟ کوئی پیتا ہے؟ کلی کر رہا ہے، تھوڑا سا پی لے، پتا چلے گا کسی کو؟ پھر کیوں نہیں پیتا؟ تو اس کو پتا چل جائے گا اللہ کو۔ اب روزہ تقویٰ سکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کیوں لعلکم تتقون۔ روزے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، تقویٰ آ جائے۔ اب روزہ رکھتے ہوئے تو اس کو یہ خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پوری زندگی یہ خیال ہو جائے گا نا تو گناہوں سے بچ جائے گا اور اللہ کا ولی بن جائے گا، کبھی بھی فجر نہیں جائے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
تو میرے عزیزو رمضان آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے، اور ہم نے دیکھا سیزن میں انسان اپنی قربانی کو بڑھاتا ہے. گرمی کے موسم میں ٹھنڈے والے کی سیزن، فریز والے کی سیزن، اے سی والے کی سیزن، ٹھنڈی کے موسم میں جیکٹ والوں کی سیزن، بلینکٹ والوں کی سیزن، بارش کے موسم میں چھتری والوں کی سیزن، رین کوٹ والوں کی سیزن، کسی کو دیوالی سیزن، کسی کو NRI سیزن، کسی کو رمضان کی سیزن. جس کی سیزن آتی ہے نا اس کی قربانی بڑھ جاتی ہے. 10 بجے دکان پہ جانے والا 9 بجے چلا جاتا ہے، رات 9 بجے آنے والا 11 بجے آتا ہے، دوپہر 2 بجے کھانے آنے والا 3:30 بجے آتا ہے. بیوی پوچھتی بھی ہے کہ کیا بات ہے آپ بہت لیٹ آ رہے ہو، تو کہتا ہے میری بیوی تجھے پتا نہیں ہے سیزن ہے. تو سیزن میں انسان قربانی بڑھاتا ہے. یہ رمضان یہ آخرت کی تیاری کی سیزن ہے، اس میں اپنی قربانی کو بڑھائے. اچھا روزہ رکھے، آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، غلط نہ دیکھے، غلط نہ بولے، غلط نہ سنے. اور میرے عزیزوں بطور خاص 2 وقت، سحری کے وقت اور افطاری سے پہلے دعا ضرور کر لے. اور تراویح کو بوجھ نہ سمجھے، تراویح کو بوجھ نہ سمجھے، تراویح کو بوجھ نہ سمجھے. یہ نہ ہو کہ پہلے 2 روزے تو مسجدیں بھر جائیں، پھر غائب ہو جائیں، پھر 27 روزے کو مجمع نظر آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ارے مولانا تراویح پہ اللہ کیا دے گا؟ ارے بہت سے انعام دینے والا ہے. اس میں ایک انعام یہ ہے، تراویح کے صرف ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں دے گا. یہ روپیے پیسے کی بات نہیں ہے، یہ پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں، یہ نیکی کی بات ہے. تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں دینے والے. اور آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کھاتے کہ نہیں؟ تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنا چاہیے. کوئی کہے میں افطاری پیٹ بھر کر کے کروں اور تراویح شاندار پڑھوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کیسے ہو جائے گا؟ پیٹ بھی اتنا بھرا ہوا ہو اور تراویح میں دھیان لگ جائے، ایسا نہیں. تراویح کی بات بہت دور کی، مغرب میں بھی دھیان نہیں لگے گا. کیا کرے؟ پیاس لگی ہے، کوئی بات، بالکل 2 گلاس پانی پینا ہے نا آپ کو، کوئی بات، آپ پانی پیجیے. کھجور کھانے کے بعد پوری بوتل خالی مت کر دیجیے، آدھا گلاس پیو. افطاری کے دوران آدھا گلاس پیو، 1 گلاس ہوا. مغرب کی نماز پڑھ کے چلے جائے، پھر 1 گلاس. اگر خالی پیٹ پر شروع میں 2 گلاس پانی پی لیا، اتنی سستی آئے گی کہ مغرب پہ بھی دھیان نہیں لگے گا، بتا سے لیتے رہو. پانی پینا ہے، منع نہیں کرتا. مولانا ایسا کوئی وظیفہ بتاؤ نا کہ روزہ ہی نہیں لگے. ہاں، گناہوں سے بچو، روزہ ہی نہیں لگے گا. گناہوں سے بچو، روزہ. اور روزے میں اللہ کی بہت مدد ہوتی ہے. میں آپ کو میرا تجربہ بتاؤں. ابھی میں بیان کر رہا ہوں، مجھے پانی کی پیاس لگ رہی، لیکن رمضان میں کبھی 3 بیان بھی کر لوں نا روزے میں تو پانی کی طرف دھیان نہیں جاتا، پانی یاد ہی نہیں آتا ہے، اور کوئی پیاس بھی نہیں لگ رہی ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد ہے. اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو ہم کبھی بھی روزے نہیں رکھ سکتے. یہ تو اس کا احسان ہے. اللہ آسان کر دیتا ہے روزے رکھنا. اس لیے تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنا، بوجھ سمجھ کے نہ کرنا. میرے عزیزوں زندگی میں اللہ کرے ہمیں یہ رمضان مل جائے، کیا پتہ دوبارہ رمضان ملے یا نہ ملے. اس لیے طے کرو انشاءاللہ اچھا روزہ رکھیں گے، اچھی تراویح پڑھیں گے، اور تہجد، اشراق، چاش، اوابین کا اہتمام کریں گے. رمضان میں الحمدللہ اس عاجز کی آن لائن 3-4 مجلسیں ہوتی ہیں. ایک تو افطاری میں دعا کی ایک مجلس ہوتی ہے، وہ 6:45 سے 7 کا کیا وقت ہوتا ہے، ابھی آپ کے سامنے وہ شیڈیول آ جائے گا. سحری کے وقت میں ایک دعا ہوتی ہے 3:25 سے 3:40. دوپہر میں ایک مستورات کی مجلس ہوتی ہے، اور رات میں 11 سے 11:30 ایک عمومی مجلس ہوتی ہے. تو 4 مجلسیں ہوتی ہیں آن لائن. تو وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں تک شیڈیول پہنچاؤں گا. تو اس میں سے کسی کو سننا چاہے، کوئی شریک ہونا چاہے تو وہ شریک ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. ایک کام کریں، آپ کے یہاں جو واٹس ایپ کے گروپ ہو بامڑ ویل کے، اس میں آپ لوگ مجھے ایڈ کر دیں. میرے پاس 250 کے قریب گروپ ہے. ابھی یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ بھی آ جائے گا. تو یہ جو کلپ ہے آپ تک پہنچے گی. 250 گروپ میں جا رہی ہے تو 5-6 اور گروپ میں بھی ڈال دوں گا. انشاءاللہ کریں گے کوشش. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں آخری بات یہ ہے، اب مجھے بھی جانا ہے نوساری.
ہم لوگ طے کریں کہ اللہ کو ناراض کر کے زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ دیکھو زندگی جو بنتی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے، اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے۔ ایک چھوٹا سا 1-2 منٹ کا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہے کہ قرآن کریم کے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 6 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا بارش نہیں ہو رہی ہے، انسان بھی پریشان، جانور بھی پریشان، آسمان سے پانی نہیں برس رہا تو زمین سے غلہ نہیں اگ رہا۔ اب اس وقت جانور اونٹ گھوڑے کھچر پر سواری ہوتی تھی اور ان کو چارے کی ضرورت ہوتی۔ اب آسمان سے پانی برستا نہیں تو زمین سے غلہ اگتا نہیں، انسان بھی پریشان اور جانور لوگ بھی پریشان۔ لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ آپ آسمان سے پانی برسا دیجئے۔ آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ آسمان سے پانی برسائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے مجمع کو لے کر جنگل میں گئے اور وہاں جا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے دعا شروع کی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے گناہ ہی گناہ کر رہا ہے، اگر وہ اس مجمع سے باہر نکل جائے گا تو میں آسمان سے پانی برسا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجمع والوں سے فرمایا ارے لوگوں خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے گناہ ہی گناہ کر رہا ہے، اس نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ نکلے گا، اللہ آسمان سے پانی برسائیں گے۔ ایسا کوئی شخص ہو وہ اللہ کے واسطے نکل جائے، اس کی وجہ سے انسان تو انسان جانور بھی پریشان حال ہے۔ اب جو وہ بندہ تھا نا وہ سمجھ گیا کہ اللہ نے وہی بھیجی ہے اور اللہ مجھے ہی کہنا چاہ رہے ہیں، معاملہ تو اللہ کے ساتھ کا ہے۔ اتفاق سے وہ باہر نہیں نکلا اور آسمان سے پانی برسا، اور جیسے ہی آسمان سے پانی برسا اب لوگ اپنے اپنے کام پہ جانے لگے، اپنی اپنی جگہ جانے لگے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نے تو یوں کہا تھا کہ اس مجمع سے ایک شخص نکلے گا پھر آپ آسمان سے پانی برسائیں گے، یہ تو کوئی نکلا بھی نہیں اور آپ نے آسمان سے پانی برسا دیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی نا وہ گنہگار، جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی اسی کی وجہ سے برساتی ہے۔ اللہ جس کی وجہ سے، وہ گنہگار کی وجہ سے ہی بارش برسا دی؟ بولے ہاں۔ اچھا اللہ وہ کون ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ 40 سال تک گناہ کرتا رہا، جب تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو وہ توبہ کر کے میرا ہو چکا ہے، اب کسی کو بتا دوں کیا؟ یعنی اس نے دل میں اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تو ایسے رحیم ہے، ایسے کریم ہے، میرے عزیزو ہم معافی مانگیں گے اللہ پاک ہمیں بھی معاف کر دیں گے۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ بامڑ ویل والوں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، 80 بالغ مرد ہے، اگر 80 اور 80 فجر کی نماز میں آ جائیں تو کیسی اللہ کی رحمتوں میں آ جائے پورا گاؤں۔ مجھے پوچھا میں نے تو کہا 20 لوگ آتے ہیں فجر کی نماز، باقی جو 60 لوگ ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہرن گاؤں، مانک پور اور چکلی اتنا دور دور نہ جائے، اپنی مسجد میں ہی آ جائیں، آئیں گے انشاءاللہ، چکلی جا کے پڑھیں گے فجر۔ دیکھو فجر کے وقت میں کچھ بلائیں اور مصیبتیں اترتی ہیں، جیسے رحمتیں اترتی ہیں، کچھ بلائیں اور مصیبتیں اترتی ہیں۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اسے گھیر لیتے۔ اب ہم سمجھتے میں پریشان کیوں، میرے پاس تو سب کچھ ہے، وہ فجر نہیں پڑھی نہیں اس لیے پریشان۔
مولانا فجر میں آنکھ کھلتی نہیں. فلائنگ پکڑنی ہو ممبئی کے لیے تو کھل جاتی ہے. دبئی کا فلائٹ ہو، انگلینڈ کا، یو کے کا، تو کھل جائے گی. جنت میں سوتے سوتے چلے جائیں گے. اس لیے میں بھی طے کروں، آپ لوگ ہم سب طے کریں، انشاءاللہ نماز کا اہتمام کریں گے. اور مستورات میری بات سن رہی ہے، ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں آپ اول وقت میں نماز پڑھیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، روزانہ رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں، وضو کے ساتھ کھانا بنائیں، اللہ کا ذکر کرتی کرتی کھانا بنائیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو آپ اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ مسئلے کو حل کرے گا. دنیا والوں کے سامنے نہ رکھے، وہ لوگ تو خود ہی پریشان ہیں، وہ نہ اپنا مسئلہ حل نہیں کر پائے، ہمارا مسئلہ کہاں سے حل کریں گے؟ تو مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آپ پردے کا اہتمام کیجئے، اپنے شوہر کی خدمت کیجئے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے. یہاں تو بامن ویل میں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے، ہر گھر میں حافظ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ بامن ویل کا نقشہ کچھ اور ہوگا. اگر یہاں بیٹھا ہوا مجمع یہ طے کرے گا کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نوازوں کو انشاءاللہ مدرسے میں پڑھائیں گے، تو 30-40 سال کے بعد، 10-20 سال کے بعد ایک وقت وہ آئے گا کہ بامن ویل میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی حافظ نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ابھی میں نانن پیڑا گیا کچھ وقت پہلے، دسترخوان پر کھانے بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص تھے، میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے؟ کہا مولانا میرے 8 بیٹے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مولانا 6 حافظ ہو گئے، 7ویں کا 22 پارہ چل رہا ہے اور 8ویں کا 4تھا پارہ چل رہا ہے. یہ بھی تو ایک زندگی ہے نا، سب بچے حافظ. پتا ہے کہ یہ کام آئے گا میرے مرنے کے بعد. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے. ذکر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ہم آپ تمام حضرات سے گزارش ہے آنکھوں کو بند کر لیجئے. مستورات سے بھی گزارش ہے وہ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے. مرد حضرات سے گزارش ہے آواز سے اللہ کا ذکر کریں، اور مستورات سے گزارش ہے آہستہ اللہ کا ذکر کریں. باہر کی بھی لائٹیں بند کریں. دیکھو دھیان کے ساتھ کریں گے نا تو بھی وقت گزر جائے گا، بغیر دھیان کے کریں گے تو بھی وقت گزر جائے گا. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، دل کی حاضری کے ساتھ ذکر کرنا ہے. اور طے کرو بامن ویل والوں، انشاءاللہ یہاں سے اللہ کو منع کر کے ہی اٹھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. آنکھوں کو بند کیجیے. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی ہمیں